بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بزرگوں کی باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں کام لیا۔ حصہ نمبر 1۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنے فرائض اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور اس کی ادائیگی کی فکر کرنے لگے۔ لیکن اگر اس کے بجائے اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتاہیوں کے شمار کا کام لیتا ہے تو پھر علمی کبر اور غرور ہے جو اہل علم کے لیے بڑا مہلک ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک تبلیغ کے لیے 4 مہینے ملک در ملک پھرنے کو جزو زندگی بنانے کی کوشش کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک قومیت صحیح دینداری کا مزہ نہ چکھے گی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب تک جو مقدار ہے ایک عارضی ہے، اگر کوشش چھوڑ دیں گے تو قوم اس سے زیادہ گرے گی۔ اور فرمایا کہ جتنی ضرورت اس کی ہے کہ اللہ ہی سے امید رکھی جائے، اتنی ہی ضرورت اس کوشش کی ہے کہ غیر اللہ سے امید نہ رکھی جائے، بلکہ ما سوا یعنی اللہ کے سوا سے بالکل صرف نظر کر کے کام کرنے کی مشق کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ لوگ غیروں سے کچھ امید رکھ کر اچھے کام کریں گے، قیامت میں ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ انہی سے جا کر اپنا اجر لے لو۔ اور فرمایا کل یوم ہوا فی شأن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اور جیسے جیسے عظیم الشان اور محیر العقول کام پہلے کر چکے ہیں، ان سے ہزار درجے بڑے کام وہ ہر آن کر سکتے ہیں، اور ان کی قدرت کاملہ برابر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں تک دنیاوی معیشت کی کوششوں کو دین کے درست کرنے کی یعنی سیکھنے اور صحیح کرنے کی کوششوں اور سعی سے مغلوب نہیں کیا جائے گا، وہاں تک غیرت خداوندی دین کی حقیقت سے مالا مال نہیں کر سکتی۔ اور یہ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو کلمہ یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور فرمایا کہ آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام ہو گئی کہ مبادی کو غایات کا اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دین کے تمام شعبوں میں یہ غلطی گھس گئی اور یہ ہزاروں خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائیں۔ لفظ ایمان ہمارے پاس ہے، مگر ایمان کی حقیقت جو بڑی محنت اور مجاہدے کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں پر مجھے 2 خطرے ہیں۔ نمبر 1، کام نہ کر رہے ہوں اور یہ سمجھے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ کام تو یہ ہے کہ صفات ہماری زندگی میں آ رہے ہو، ایمان میں حقیقت اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور حضور کے طریقوں میں ہی کامیابی کا یقین پیدا ہو رہا ہو، ربوبیت کا یقین، غیبی ملکوتی نظام کا یقین، کلام پاک کی اور حضور کی ایک ایک بات کا یقین، آپ کی پوری اتباع، قیامت کے دن کا استحضار، مقدر کا یقین، آخرت کی حقیقت، قبر، حشر، جنت، جہنم، اچھے برے عمل پر جزا اور سزا کا یقین پیدا ہو رہا ہو، نماز ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن رہی ہو اور نماز سے پلنے کا یقین پیدا ہو رہا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ صفات ہماری زندگی میں نہیں آ رہے تو ہم کام نہیں کر رہے ہیں، چاہے ہماری بات پر ہزاروں لبیک کہنے والے بن جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے۔ یہ تو مشکل ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب اسباب پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ تمہاری ساری نقل و حرکت بیکار ہوگی اگر تم نے علم اور ذکر کا اہتمام نہیں کیا۔ اور فرماتے تھے کہ ایمان کے بعد
نماز پر محنت کر کے نماز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بناؤ، جہاں تک ویسی نہیں بن جاتی اپنے آپ کو جاہل شمار کرو۔ اور فرمایا کہ جس کی ظہر کی اور عصر کی نماز ایک ہی سطح پر ہیں وہ تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہیں۔ اور فرماتے تھے نماز کو کامل بناؤ، اپنے اندر کمالات آئیں گے، نماز کامل ہوگی تو دین کی سمجھ صحیح ہوگی۔ نماز پر پورا دین معلق ہے، نماز پر محنت کرنا گویا پورے دین پر محنت کرنا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے مردہ جانور سے نسل نہیں چلتی، ویسے مردہ تعلیم، مردہ تبلیغ، مردہ نماز اور مردہ مال کے خرچ کرنے سے اسلام زندہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض مال کا خرچ اسلام کو ڈبا دے گا۔ اور فرمایا کہ تبلیغ کے ذریعے سے جس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اس کا آج رواج نہیں، اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق محنت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ انسانیت ربوبیت سے غافل ہو کر محنت کر رہی ہے، حقیقت میں جو کرنے والا ہے اس کی تحقیق نہیں کی جا رہی، اور آلات اور اسباب پر یعنی مخلوق پر محنت کی جا رہی۔ فرمایا کہ آج مسلمان شرک تیار کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا، اللہ کے غیر سے ہونے کو بہت کچھ بول رہا، اللہ کے غیر سے ہونے کو بہت سن رہا۔ آج ایمان کا دیوالا نکل رہا ہے، مرنے والا ایمان پر مرا یا شرک پر یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر اپنے دل میں سے شرک کو نکالنے کی محنت کرنی ہے۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ پارٹ 2 میں حصہ 2 میں سنیں۔